بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ کل کے سبق میں کہا تھا کہ 4 اشعار کی تشریح کل بتاؤں گا، ہے نا؟ تو 4 کے بجائے اوپر سے مزید 2 اشعار جن کی تشریح ہم پیش کر چکے تھے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور کل کے پڑھے ہوئے اشعار میں سے آخر کے 6 اشعار کی تشریح آپ کو بتاتے ہیں دوبارہ، حالانکہ تھوڑی بہت تشریح ہو چکی ہے۔ کہ خاصاں دری رہ فرس راندان، بلا حسی از تک فرو ماندان۔ اس شعر کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ خاصان خدا اس راستے میں گھوڑا دوڑا چکے ہیں، لا احسی کہتے ہوئے گھوڑ دوڑ سے عاجز رہ گئے ہیں۔ اور اس کا بہترین ترجمہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ترجمہ کرو تاکہ ادب کی پوری رعایت ملحوظ رہے۔ اس طریقے سے اردو ترجمہ کرو کہ خاصان خدا اس راستے کا سفر کر چکے ہیں، سفر کرتے کرتے لا احسی کہتے ہوئے قدم پیچھے کھینچ چکے ہیں۔ سفر کرتے کرتے لا احسی کہہ کر مزید آگے بڑھنے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ واپسی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس شعر میں جو ہے لا احسی ایک حدیث کی جانب اشارہ ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، لا احسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری ثنا ویسی نہیں کر سکتا جیسی تو نے خود اپنی فرمائی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ تو جس ثنا کا مستحق ہے ویسی ثنا میں نہیں کر سکتا، یعنی کما حق ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ کما حق ہو، میں تیری ثنا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کما حق ہو اللہ کی ذات کا ادراک کسی کو حاصل ہی نہیں ہے۔ کما حق ہو، سمجھ میں آیا نا؟ تو وہ کما حق ہو جو ہے اللہ کی ثنا کیسے کر سکتا ہے کوئی بھی؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو ترجمہ سمجھ گئے؟ اس راستے سے مراد وہی ہے معرفت ذات، معرفت ذات، معرفت ذات الہی، ذات الہی کی معرفت کا راستہ۔ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کی معرفت، صفات نہیں بلکہ ذات، ذات الہی کی معرفت، سمجھ میں نا؟ کہ انبیاء اور اولیاء نے کوشش کی، سمجھ میں آیا نا؟ لیکن آخر میں انہوں نے اعتراف عجز کر لیا، آخر میں انہوں نے اعتراف عجز کر لیا، آخر میں انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا، سمجھ میں آیا نا؟ اور یہ کہہ کر اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا ادراک کر سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا شعر دیکھیے، نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جہاں سپر باید انداختن۔ ترجمہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ گھوڑا دوڑانا ممکن نہیں ہے، بلکہ کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ڈھال ڈال دینی پڑتی ہے۔ شعر کا مفہوم کیا ہے؟ شعر کا مفہوم یہ ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ ہر جگہ عقل اور تدبیر کام نہیں آتی، ہر جگہ عقل اور تدبیر کام نہیں آتی، بلکہ حکمت کا تقاضا ہے کہ بہت سی جگہوں میں انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کر لے۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ کئی جگہوں میں انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کر لے۔ اسی کو اس لفظ میں سمجھا رہے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے کہ دیکھو ہر جگہ گھوڑا نہیں دوڑا سکتے تم، ہر جگہ تم گھوڑا نہیں دوڑا سکتے، اور اسی طریقے سے ہر جگہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، کہیں کہیں جو ہے تم کو تسلیم ہو جانا پڑے گا، کہیں کہیں تم کو تسلیم ہو جانا پڑے گا۔ ڈھال تلوار سے لڑائی کرتے ہیں نا، تو اب اگر کوئی تم پر عتاب کرنے والا، وار کرنے والا، سمجھ میں آیا نا، تمہارا استاد ہو جائے، تمہارا باپ ہو جائے، تمہارا مرشد ہو جائے، تو کیا وہاں بھی تم مقابلہ کرو گے؟ وہاں تسلیم ہو جانے ہی میں بھلائی ہے، وہاں تسلیم ہو جانے ہی میں بھلائی ہے۔ تو ہر جگہ جو ہے نا سامنے والے سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کہیں کہیں پر ڈھال ایک طرف رکھ دینی پڑتی ہے، یعنی ڈھال تلوار رکھ دینی پڑتی ہے، سمجھ میں آیا نا، اور تسلیم ہو جانا پڑتا ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اسی طریقے سے ہر جگہ گھوڑا دوڑانا یہ ممکن نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا، کہیں کہیں جو ہے گھوڑے سے اترنا بھی پڑتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے، سمجھ میں آیا نا، کہ انسان کئی جگہوں میں عاجزی کا اعتراف کر لے، ہر جگہ اپنی عقل اور تدبیر سے کام نہ لے، سمجھ میں آیا نا۔ عقل اور تدبیر کا استعمال اچھی چیز ہے، لیکن ہر جگہ عقل اور تدبیر کا گھوڑا نہ دوڑائے، بلکہ کہیں کہیں پر اپنی عاجزی کا بھی اعتراف کرے، سمجھ میں آئی بات۔ تیسرا شعر، وگر سالک محرم راز گشت ببندند بروے درے باز گشت۔ ترجمہ آپ کو بتایا گیا کل، اور اگر کوئی سالک محرم راز ہو گیا تو اس پر واپسی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سالک محرم راز ہو گیا تو اس پر واپسی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، یعنی راہ سلوک کا جو لوگ سفر کرتے ہیں، سمجھ میں آیا نا، راہ سلوک پر جو چلتے ہیں، جو سالک ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا نا، اولاً تو اسے ذات کی معرفت حاصل نہیں ہوتی جلدی، اور اگر کسی کو تھوڑی بہت کما کو تو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا نا، اللہ کی ذات کی معرفت کو اگر کسی کو تھوڑی بہت ذات الہی کا عرفان حاصل ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر واپسی کا دروازہ بند کر دیتا ہے، واپسی کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بند کر دیتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، سمجھ میں آیا نا، کہ اس پر واپسی کا دروازہ بند کر دیتا ہے، یعنی اس کو اپنی تجلیات میں ایسا محو کر دیتا ہے کہ وہ دنیا والوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ دنیا والوں پر راز فاش کر سکے، سمجھ میں آیا نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسے مجذوب بنا دیتا ہے، دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے مجذوب بنا دیتا ہے، وہ ایسے افعال کرتا ہے کہ آدمی کے نزدیک وہ پاگلوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، تو اگر کچھ بولتا بھی ہے تو لوگ اس کی بات کو نہیں لیتے ہیں، نہیں قبول کرتے ہیں، سمجھ میں آیا نا۔ تو اولاً تو ذات الہی کا عرفان یہ بہت مشکل ہے، اور اگر کسی سالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا کچھ عرفان عطا فرما دیتا ہے تو اس پر واپسی کا دروازہ بند کر دیتا ہے، تاکہ وہ اس مقدس راز کو غیر محرموں پر فاش نہ کرے، نہیں سمجھے؟ غیر محرموں پر، عام بندوں پر، جو غیر محرم ہی ہیں اس مقام کے لحاظ سے، سمجھ میں آیا نا، ان پر فاش نہ کر سکے۔ تو اس کا بھی مفہوم سمجھ گئے۔
چوتھا شعر ہے کسیرا دری بزم ساغر دہن کہ دارو بے ہوش یش در دہن۔ اسی شعر کے مفہوم میں شبہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ کہا تھا کہ کل مزید اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ اطمینان ہے نا کا محل ہے، اطمینان سے اس کو سمجھانا پڑے گا۔ کل جو ترجمہ کرایا تھا وہ یہ ہے کہ ایک کو یعنی کسی کو اس بزم میں ساغر دیتے ہیں اور کسی کو اس کی بے ہوشی کی دوا دیتے ہیں، ہے نا۔ یہ ترجمہ نہیں بلکہ ترجمہ غور و فکر کے بعد اور الفاظ کو دیکھنے کے بعد اور مفہوم پر غور کرنے کے بعد یہ بنتا ہے۔ یہ الگ الگ ہے ہی نہیں، یہ الگ الگ ہے ہی نہیں، جیسا کہ اس کے بعد والے شعر میں ہے یکے باز را دیدہ بردوختہ است یکے دیدہ ہا باز وہ پر سوختہ است۔ ایک باز کی آنکھ سل دی گئی ہے اور ایک کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور پر سل دیا گیا ہے۔ تو ایک ایسا ہے ایک ایسا ہے، اس شعر میں ایسا نہیں ہے، دونوں میں ایک ہی کی کیفیت کو ذکر کیا جا رہا ہے، دونوں مصروں میں ایک ہی کی کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اور اب مفہوم واضح ہو جائے گا۔ ترجمہ یہ ہے کسیرا دری بزم ساغر دہن کہ دارو بے ہوش یش در دہن۔ جس شخص کو اس بزم میں ساغر دیا جاتا ہے، دیتے ہیں بھی کہہ سکتے ہو، جس شخص کو اس بزم میں ساغر دیتے ہیں اسے بے ہوشی کی دوا بھی دیتے ہیں۔ مفہوم واضح ہو گیا۔ جس شخص کو اس بزم میں ساغر دیتے ہیں تو اسے بے ہوشی کی دوا بھی دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو اللہ کی ذات کا کچھ عرفان کسی سالک کو دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کے حواس معطل کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ راز کو دوسروں پر فاش نہ کرے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، کسی کو اگر ذات الہی کا تھوڑا بہت عرفان دے دیا جاتا ہے راہ سلوک میں ذات الہی کا تو پھر دارو بے ہوش یش در دہن، سمجھ میں آیا نا؟ اس کے حواس بھی معطل کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں پر دوسروں پر وہ اس راز کا اظہار اور افشا نہ کر سکے۔ تو دونوں مصروں میں ایک ہی شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر جو کہ ہے نا کہ اصل میں کسیرا دری بزم ساغر دہن کہ دارو بے ہوش یش در دہن، اس شعر کے الفاظ اور اجزاء کی اصل میں ترتیب اس طریقے سے ہے۔ دیکھو ترتیب، دیکھو ترتیب معنی کے لحاظ سے اس طور پر ہے کسیرا کے، کسیرا کے دری بزم ساغر دہن دارو بے ہوش یش در دہن۔ یہ کہ را کے بعد ہے، را کے بعد ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور اجزاء کی ترتیب الفاظ کی ترتیب اس طریقے سے ہے کسیرا کے دری بزم ساغر دہن، وہ شخص جس کو اس بزم میں ساغر دیتے ہیں دارو بے ہوش یش در دہن، اسے بے ہوشی کی دوا ملا کر دیتے ہیں، اسے بے ہوشی کی شراب بھی دیتے ہیں۔ دارو کا معنی شراب بھی ہوتا ہے تو شراب سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اسے بے ہوشی کی شراب بھی دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سالک کو عرفان ذات الہی کچھ دیا بھی جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اسے ایسی شراب بھی دے دی جاتی ہے جس سے اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سمجھ میں آیا نا؟ دارو بے ہوشی یش در دہن، اس کے حواس یعنی معطل کر دیے گئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بزم، دری بزم سے کیا مراد ہے؟ اس بزم میں یعنی وہی اس راہ سلوک میں، اس راہ سلوک میں۔ اور ساغر، ساغر کا معنی جام، ساغر سے مراد ہے جام معرفت، جام معرفت ساغر کہتے ہیں جام کو، اور یہاں جام سے مراد جام معرفت ہے۔ یعنی اس راہ سلوک میں جسے جام معرفت ذات دیتے ہیں تو اس کے حواس بھی
معطل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس دوسرے مصرعے میں مجاذیب کی جانب اشارہ ہے۔ مجاذیب مجذوب کی جانب، نہیں سمجھے؟ مجذوب لوگوں کے احوال کی جانب اشارہ ہے۔ سمجھ میں ہے نا؟ کہتے ہیں نا فلاں مجذوب ہے، فلاں کیا ہے؟ مجذوب ہے۔ مجذوب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، سمجھ میں ہے نا؟ وہ ہوتے ہیں کسی کیفیت میں، اسی لیے وہ کبھی ایسی بات بھی بول دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، مگر چونکہ وہ اپنے حواس میں نہیں رہتے ہیں اس لیے ان پر فتویٰ نہیں لگتا ہے، سمجھ میں ہے نا؟ اور اگر فتویٰ لگ بھی جائے تو اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ منصور صوفی پر فتویٰ لگایا گیا، اس نے کہا انا الحق، انا الحق۔ تو انا الحق کا معنی تو ہوتا ہے کہ میں حق تعالی ہوں، میں خدا ہوں۔ زمانے کے سارے علماء نے اس کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا، یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے، لہٰذا یہ واجب القتل ہے، اور علماء کے فتوے کے مطابق اسے قتل بھی کیا گیا۔ سمجھ میں ہے نا؟ تو مجذوب لوگ جو ہوتے ہیں نا، مجذوب ان کے احوال کچھ اور ہوتے ہیں، سمجھ میں ہے نا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ داروے بے ہوشیش در دہن، اسے مجذوب بنا دیا جاتا ہے، اسے مجذوب بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی گرفت کر لیتا ہے تو اسے تختہ دار تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ اگر گرفت کر لیتے ہیں لوگ تو اسے تختہ دار پر پہنچا دیا جاتا ہے، یا پھر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کسی صاحب شرع اگر کی جانب سے مواخذہ ہو جاتا ہے تو اسے تختہ دار پر بھی پہنچا دیا جاتا ہے، سولی بھی دے دیا جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ تو یہ کتنے اشعار ہو گئے؟ 4 اشعار۔ 5واں شعر، یکے باز را دیدہ بردوختہ است، یکے دیدہ ہا باز وہ پر سوختہ است۔ کسی باز کی آنکھ سل دی جاتی ہے اور کسی کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور پر جلا دیا جاتا ہے۔ باز کہتے ہیں ایک شکاری جانور کو، باز بمانا شکاری جانور ہے، لیکن اس سے مراد باز معرفت ہے، باز معرفت ہے، جو معرفت کے میدان کا باز ہے، سمجھ میں ہے نا؟ اور پہلے شعر میں باز سے مراد لیے گیا ہے سالک مبتدی، سالک مبتدی یعنی راہ سلوک پر جو شروع چلتا ہے، اور دوسرے شعر میں باز سے مراد لیا گیا ہے راہ سلوک کا منتہی۔ پہلے شعر میں باز سے مراد ہے راہ سلوک کا مبتدی، اور دوسرے شعر میں باز سے مراد ہے راہ سلوک کا منتہی۔ مبتدی اور منتہی سمجھتے ہو نا؟ جیسے تم لوگ کیا ہو، ابھی مبتدی ہو، مبتدی طلباء میں تمہارا شمار ہے، فاضل میں پہنچ جاؤ گے منتہی طلباء میں تمہارا شمار ہوگا۔ تو اسی طریقے سے معرفت، راہ سلوک اور راہ معرفت پر جو لوگ چلتے ہیں نا، تو ان میں کوئی مبتدی ہوتا ہے اور کوئی منتہی ہوتا ہے۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کا جو مبتدی ہوتا ہے اس کے پاس چلنے کے لیے اور اڑنے کے لیے پر تو ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھ بند کر دی جاتی ہے، اس کی آنکھ بند کر دی جاتی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں۔ اور جو راہ سلوک کا منتہی ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انتہا تک پہنچ جاتا ہے، یعنی وہی تجلیات الہی سے اگر اس پر کچھ واشگاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں تو کھلی رہتی ہیں لیکن اس کے پر قطر دیے جاتے ہیں، اس کے پر قطر دیے جاتے ہیں۔ جو راہ سلوک کا مبتدی ہوتا ہے اس کی آنکھیں سل دی جاتی ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ اور جو راہ سلوک کا منتہی ہوتا ہے اس کے پر قطر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ راز کا افشا نہ کر سکے، سمجھ گئے؟ آخری شعر، کسے رہ سوے گنج قارون برد، مفہوم کے لحاظ سے ملتے جلتے اشعار ہیں، اس کو مختلف اسلوب میں سمجھایا گیا۔ کسے رہ سوے گنج قارون برد، وگر برد رہ باز بیرون برد۔
کوئی شخص قارون کے خزانے کی جانب راستہ نہیں لے گیا، اور اگر لے گیا راستہ تو پھر وہ قدم واپس نہیں لے گیا۔ قارون کا خزانہ سمجھ میں آیا نا، زمین کے اندر چھپا ہے۔ قارون کے خزانے تک پہنچنا آسان نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا، کوئی جرأت نہیں کرتا ہے قارون کے خزانے کو حاصل کرنے کی، سمجھ میں آیا نا۔ مختلف وادیوں سے گزرنا ہوگا، مختلف پیچیدہ راہوں سے گزرنا ہوگا، سمجھ میں آیا نا، پھر جو ہے وہ زمین کھودنی ہوگی، یہ سب مشقتیں ہوں گی نا قارون کے خزانہ کو حاصل کرنے والے کے لیے۔ تو کوئی اس کی جرأت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کوئی اس کی ہمت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی جرأت کرے گا بھی نا تو پھر اگر خزانے تک پہنچ بھی جائے گا تو اس کے لیے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا، نہیں سمجھے؟ تو جس طریقے سے قارون کے خزانے کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھاتا ہے، اور اگر کوئی قدم بڑھاتا ہے تو اس پر واپسی ناممکن ہو جاتی ہے، تو بس اسی طریقے سے سمجھ لو اس مسئلے کو، سمجھ میں آیا نا، اسی طریقے سے اس ذات کی معرفت کے مسئلے کو سمجھ لو کہ ذات کا عرفان جلدی کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے، اور اگر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو آپ پڑھ چکے اوپر میں کہ اسے داروئے بے ہوشیش در دہن، بے ہوش کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اعضاء معطل کر دیے جاتے ہیں، یا ببندند بروے درے بازگشت، اس پر واپسی کا راستہ جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، یا کیا یکے دیدہ باز وہ پر سوختہ است، اس کے پر قطر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ راز کا افشا نہ کر سکے۔ تو دوسرے اسلوب میں اسی مفہوم کو اس شعر میں بھی سمجھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے قارون کے خزانے کو کوئی حاصل کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور اگر کوئی اس کے خزانے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے لیے واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہیں وہ ہلاک ہو جاتا ہے راستے میں، بس ایسا ہی سمجھو اس مسئلے کو، سمجھ میں آیا نا، کہ اگر کوئی ذات الہی کا عرفان حاصل کرے گا تو ذات الہی کا عرفان جلد حاصل ہونے والی چیز نہیں، اور اگر کسی کو کچھ اس سے اللہ تبارک و تعالی نواز دے تو پھر اس کے لیے مخلوق کی طرف صحیح سالم واپسی مشکل ہو جاتی ہے، سمجھ میں آیا نا۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ اس پر واپسی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، یا اسے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، یا اس کے اعضاء معطل کر دیے جاتے ہیں، یا کہہ لو اس کے پر قطر دیے جاتے ہیں، تو ایسے ہی ایسے شخص کا حال ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ اس مفہوم کو سمجھ چکے ہوں گے، سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر کسی لفظ کو ادا کرنے میں سبقت لسانی سے کچھ ہو گیا ہو تو جو وہاں پر صحیح لفظ ہے وہی ہماری مراد ہے، جیسا کہ اس سے پہلے یا اس سے پہلے کہ سبق کو پڑھاتے ہوئے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے جمال جہاں آرا کی بات میں نے کی ہے، تو مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں وہاں جمال کا لفظ میں نے بولا یا حسن کا لفظ بولا۔ ہماری مراد جمال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمال کا لفظ بولا جاتا ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ تو اگر ہم نے حسن کا لفظ بولا ہو تو ہماری مراد جمال ہی ہے، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔